السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احکام تجوید میں آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 9 میں حرف حافیہ ضاد کا مخرج ہم نے پڑھا تھا، جو مخرج نمبر 7 تھا۔ آج ہم سبق نمبر 10 میں حروف طرفیہ یا ان کو دوسرا نام زلکیہ بھی کہتے ہیں، یہ 3 حروف ہیں، لام، نون اور را۔ یاد رکھیں، اس سبق کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے سارے اسباق دیکھنے ہوں گے، تب آپ کو اس سبق کی اور لام، نون، را کی صحیح طرح سمجھ آئے گی کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے، کیونکہ لام کا تعلق جو ہے وہ زبان اور دانتوں سے ہے، تو جو دانتوں والا سبق ہے وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ تو اگر آپ کو دانتوں کے سارے نام کا علم نہیں ہے، کون سے دانت کو کیا کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، زبان کی اقسام کا علم نہیں ہے، تو یہ سبق آپ کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پچھلے اسباق صحیح طرح دیکھیں، ان کو یاد کریں، پھر یہ والا صحیح طرح آپ کو سبق سمجھ آ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، آج ہم ان 3 حروف میں سے، حروف طرفیہ میں سے صرف لام کو پڑھیں گے، اور یہ مخرج نمبر 8 ہے۔ مخرج نمبر 8 اس کا نام ہے حروف طرفیہ یا زلقیہ۔ اس میں ہم صرف لام پڑھیں گے۔ لام کا مخرج یہ ہے کہ طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ جب دواحق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگے، مقابل کہتے ہیں بالکل اوپر کی طرف، بالکل سامنے، مقابل مسوڑوں سے لگے گا تو وہاں سے لام ادا ہوگا۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پیلے رنگ والے حصے کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو طرف لسان کہتے ہیں، اور یہ جو پورا پیلا حصہ ہے، یلو رنگ ہے، اس سب کو جو ہے وہ طرف لسان کہتے ہیں، لیکن جو درمیان میں ہے بالکل زبان کی نوک ہے، اس کو رأس لسان کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لام ہے یہ طرف لسان سے ادا ہوگا، زبان کے جو کنارے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں، پیلے رنگ سے پہلے، یلو رنگ سے پہلے گرین رنگ بھی شروع ہو رہا ہے، گرین کلر۔ اس گرین کلر کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ والا جو ہے یہ طرف لسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کا بغلی کنارہ ہے، اور یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں طرف لسان، یہ والا جب ثنایا سے لے کر دواحق تک جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں تک لگے گا تو تب لام ادا ہوگا۔ اب آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا، اس کے بعد 2 جو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں رباعیات، اس کے بعد ایک دانت جو ہے اس کو کہتے ہیں انیاب، اور اس کے بعد جو دانت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں دواحق۔ تو یہ دواحق سے لے کر ثنایا تک جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر یہ زبان کی طرف لگے گی، زبان کا یہ کنارہ لگے گا، تو اس وقت لام ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ جب ادا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ پڑھیں لام لام لام، جب آپ کریں گے تو آپ کی زبان کی جو طرف ہے وہ ثنایا سے دواحق تک کے جو مقابل کے مسوڑے ہیں وہاں پہ لگے گی، ٹھیک ہے۔ اب آئیں اس کی مثال کو دیکھیں، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو۔ اب اسی طرح مرکبات کی مثالیں، فعال فعال، ذالک ذالک، یفعل یفعل۔ اب اس کے بعد لام ساکن کی مثالیں ہم نے آپ کو بتانی ہیں۔ تو یہ بھی بات آپ کو میں نے بتائی تھی کہ جب کسی بھی حرف کا صحیح مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کو ساکن کر کے اس کے ماقبل کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش لگا دیں تو اس کا مخرج نکل آئے گا۔ اب لام کو ہم ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ لگائیں گے، اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا دیں گے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو صحیح مخرج ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جیسے دیکھیں، حمزہ زبر لام ال، اب دیکھیں، اب زبان کا جو کنارہ ہے وہ ثنایا سے لے کر دواحق تک، یہ ثنایا سے لے کر دواحق تک مقابل مسوڑوں سے لگے گا۔ حمزہ زبر لام ال ال، اب جب لفظ پڑھیں تو اس وقت آپ کا ذہن زبان اور دانتوں کی طرف ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زبان آپ کی کس جگہ پہ لگ رہی ہے۔ حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال ال، دیکھیں طرف لسان
مقابل مسوڑوں کے جو دواحق سے لے کر ثنایا تک ہیں مقابل مسوڑوں سے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مثالیں جعلنا جعلنا علم علم قلنا قلنا. یہ تھی لام کی مثالیں اور آج ہم نے مخرج نمبر 8 سمجھا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ مخرج نمبر 9 سمجھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.